یار پتہ نہیں کہاں سے یہ نظام ولایت بنا کر لے آئے. بھلا پالیٹکس کا اسلام سے کیا تعلق؟ مانی اسلام کا خانقاہیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت اسلامی یعنی نظام امامت و ولایت دین کا جز ہے. بھائی دیکھو، مجھے فلسفے میں مت الجھاؤ. سمپل سی بات ہے، ہم سب کو چاہیے کہ امام زین العابدین سے کچھ سیکھیں. نہ دنیا سے کوئی سروکار، نہ سیاست سے. نمازیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، عبادات کریں اور بس. مانی یہ کتنا ظلم ہے شخصیت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ. ہم نے واقعی امام سجاد کو کبھی نہیں سمجھا. کیوں تم نے امام حسین کا نام نہیں لیا؟ کیا امام حسین اور امام سجاد میں کوئی فرق ہے؟ فرق تو ہے بھائی. امام حسین تھوڑے ایگریسو تھے، انہوں نے قیام کیا. مگر امام زین العابدین امام حسن کی طرح تھے، بڑے امن پسند. انہوں نے دعائیں پڑھیں اور عبادات کی اور بس. مانی یہ رونے کا اور افسوس کا مقام ہے. ہم نے واقعی اپنے آئمہ کو نہیں پہچانا، نہ امام حسن کو پہچانا، نہ امام حسین اور نہ ہی امام سجاد کو. مانی ان میں سے کسی میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. مانی کیا تم بھول گئے؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. مانی یہ کل کے کل محمد ہیں. مانی امام حسن علیہ السلام پہ ہم بات کر چکے ہیں اور اس ڈسکشن کا لنک کامنٹ سیکشن میں موجود ہے. آج ہم امام سجاد علیہ السلام پہ بات کرتے ہیں. ضرور. تو لاؤ دکھاؤ امام سجاد کا کوئی ایک بھی پولیٹیکل یا سیاسی عمل. مانی یہ عزاداری، یہ سنت عزا. مانی یہ عزا امام علیہ السلام کی وہ تدبیر، وہ اسٹریٹجی تھی جس نے ذکر امام حسین کو، ذکر کربلا کو، دین کو زندگی بخشی. ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. امام علیہ السلام کا دور امامت سخت ترین دور تھا. یہ وہ دور تھا جب نہ کوئی یاور تھا نہ انصار. امام علیہ السلام تنہا تھے. مانی دشمن تو دور، اپنے بھی امام علیہ السلام سے ڈائریکشن نہیں لیتے تھے. ایک ایگزامپل سلیمان ابن سرد کی ہے، جو خود کو شیعہ کہتا تھا، خود کو شیعوں کا لیڈر کہتا تھا. تقریباً 4000 لوگوں کو اس نے ہلاک کروا دیا، لیکن اپنی سروسز امام علیہ السلام کو پیش نہیں کی. مختار ثقفی نے قیام کیا، مگر اس قیام کی قیادت امام علیہ السلام کو نہیں دی. عزائے امام حسین یہ حکمت عملی کیسے ہو گئی؟ یہ پولیٹیکل عمل کیسے ہو گیا؟ مانی کربلا کے بعد دشمن دین کا صرف ایک ہدف تھا، اور وہ یہ کہ کربلا اور ذکر کربلا کو محو کر دیں، مٹا دیں. امام سجاد علیہ السلام نے یہ رسم عزا، یہ سنت عزا جاری کی، اور اس سنت عزا کی وجہ سے ذکر کربلا کو محفوظ رکھا. امام علیہ السلام نے صرف گھر پہ عزا نہیں کی، بلکہ مدینے کی ہر گلی کو عزا خانہ بنا دیا. امام علیہ السلام جہاں بھی جاتے لوگوں کی توجہ کربلا کی طرف موڑ دیتے. کبھی کسی میت کو دیکھتے تو وہاں جاتے اور پوچھتے کہ کیا اس میت کو کفن دیا گیا؟ جب لوگ جواب دیتے کہ ہاں دیا گیا، تو فوراً یاد دلاتے کہ فرزند رسول کو بے کفن کربلا میں چھوڑ دیا گیا. اچھا، اب مجھے احساس ہوا کہ امام سجاد جب کسی کسائی کی دکان پہ جاتے تو پہلے یہ پوچھتے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے کیا اسے پانی پلایا گیا ہے، اور جب جواب ملتا کہ ہاں تو فوراً کربلا کو یاد کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ کس طرح فرزند رسول کو پیاسا ذبح کیا گیا. بالکل بانی، امام علیہ السلام جہاں جاتے وہاں لوگوں کو کربلا یاد دلا دیتے، کربلا کو بھولنے نہیں دیتے. یہ خدا کی تدبیر تھی جو امام جاری کر رہے تھے. اس سنت عزا کی وجہ سے کربلا زندہ رہی، مقصد کربلا زندہ رہا. اور مانی دشمن اس اسٹریٹجی کو، اس حکمت عملی کو سمجھ نہیں سکا.
اور دشمن کو اس اسٹریٹجی کو اور اس اسٹریٹجی کے امپیکٹ کو سمجھنے میں کئی سال لگے، اور جس دن سے وہ اسٹریٹجی کو سمجھا اس دن سے آج تک دشمن عزائے حسین کا دشمن ہے۔ یعنی یہ عزائے حسین ہے جس نے نظام ولایت و امامت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ بالکل مانی، اور یہ عزائے حسین اصل میں سنت سید ساجدین ہے۔